تو زیادہ لمبی عمر کون کون چاہتا ہے جی؟ ہاتھ کھڑا کرے تاکہ وہ طریقے بتائے جس سے عمر لمبی ہو جائے گی. بھائی میں تو چاہتا ہوں. بھائی صحیح بھائی، ساری چاہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا جی ضرور بتائیے. فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو لمبی عمر والے ہیں، جن کے اخلاق اچھے ہیں. لمبی عمر اگر عبادت کے ساتھ ہو تو بہت بڑی نعمت ہے، یہ مانگنی چاہیے، عافیت والی. نبی علیہ السلام نے فرمایا موت کی آرزو نہ کرو، بڑی سخت چیز ہے، اور بے شک یہ نیک بختی ہے کہ انسان کی عمر لمبی ہو اور اللہ اسے نیکیوں پہ لگائے رکھے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، بڑی عمر والے جو بزرگ ہیں ان کے ساتھ برکت ہے، ان کی خدمت کرو، برکت ہے. نبی علیہ السلام نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو فرمایا اے سعد، تمہاری عمر جس قدر دراز ہوگی، جتنے اعمال تمہارے اچھے ہوں گے اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی لمبی عمر تب اچھی جب اعمال بھی اچھے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک اعمال والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، اور گناہ نہ بچے کے لکھے جاتے ہیں نہ ماں باپ کے لکھے جاتے ہیں. لیکن جب یہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے قلم چل پڑتا ہے، اور جو فرشتے اس کے ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور اس کو قوت پہنچائیں. جب حالت اسلام میں یہ 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 بیماریوں سے بچا لیتے ہیں، جنون، جذام اور برس. اور جب 50 کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں. جب 60 کو پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ رجوع اللہ کی توفیق دے دیتے ہیں پہلے سے اور زیادہ. 70 کو پہنچتے ہیں تو سب آسمان والے سے محبت کرنے والے ہو جاتے ہیں. جب 80 سال کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو لکھواتے ہیں، گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور جب 90 سال کا ہو جائے اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کا لقب بن جاتا ہے اسیر اللہ فی الارض، یہ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا قیدی ہے. 90 سال کا کوئی بندہ ہونا اس کو دنیا کی لذت نہیں لگتی، اس کی زندگی ایسی ہوتی ہے جیسے وہ کسی قید میں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس کے لیے وہ تمام اعمال جو زندگی میں صحت میں کرتا تھا لکھواتے رہتے. اب درازی عمر کے لیے چند اعمال سن لیجئے. عام طور سے جتنی نیکیاں ہیں نا، یہ نیک لوگوں کو اللہ زندگی بڑھا دیتے ہیں، اضافہ کر دیتے ہیں. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تقدیر کے فیصلے کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں ٹال سکتی، اور عمر میں اضافہ سوائے نیکیوں کے کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتا. اور فرمایا کہ بعض اوقات انسان کوئی گناہ کرتا ہے جس کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. جتنے انسان گناہ کرے گا اتنا رزق میں بے برکتی آئے گی، اور جتنی نیکی کرے گا اتنی عمر میں اضافہ ہوگا. لمبی زندگی پانے کے لیے دوسرا نسخہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے اس کے رزق میں وسعت ہو، خوب رزق ہو، بڑا مال ہو، اور اس کی موت میں تاخیر کی جائے یعنی عمر لمبی عطا کی جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. صلہ رحمی کرنا رشتہ داروں کے ساتھ. صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ صل من قطعک، وہ توڑے ہم جوڑے. واعف عمن ظلمک، وہ ہم پر ظلم کرے ہم معاف کریں. واحسن الی من اساء الیک، وہ ہمارے ساتھ برا کرے ہم اچھا کریں. اگر یہ 3 کام ہم نے کر لیے ہمارا رزق اضافہ ہوگا، ہمارے رزق میں اضافہ ہوگا اور عمر لمبی ہوگی. یہاں ایک اور بات نبی علیہ السلام نے بتائی، فرمایا اپنے نسب کی تعلیم، اپنے نسب کے بارے میں اتنی معلومات تو ضرور حاصل کیا کرو جس سے تم اپنے رشتہ داروں کو پہچان تو سکو. یہ کون رشتہ ہے، اس سے میرا کیا رشتہ ہے، میرا اس سے کیا رشتہ ہے، میرے باپ کا کیا ہے، میری ماں کا کیا ہے، رشتے تو پتہ لگیں. انگریز کے ماحول میں اور انگریزی دنیا میں ساری عورتیں آنٹی، سارے مرد انکل، ایسا ہی ہے نا، سب آنٹی سب انکل. ہمارے معاشرے میں پھپھی الگ، خالہ الگ، پڑوسن الگ، غیر محرم بڑی عورت الگ، اور اس طرح سے ساس الگ، ایسے ہی ہے نا، ماں الگ، بہن الگ. وہاں الگ الگ نہیں ہے. کیوں؟ ہمیں رشتوں کا تقدس سکھایا گیا. جیسے ہی معلوم ہوگا پھپھی ہے تو ایک تقدس پیدا ہوگا. جیسے ہی معلوم ہوگا غیر محرم ہے، وہ آنٹی نہیں ہے، آنٹی چلو ہے، مان لیا آپ کی آنٹی ہے، لیکن جب معلوم ہو غیر محرم ہے تو یہ خیال آئے گا اس سے پردہ بھی ہے، اور اندر کے جذبات میں فرق آئے گا. وہاں تو کوئی حیا اور غیرت کا کوئی دور دور تک گزر ہی نہیں انگریز کی تہذیب میں. اس لیے ساری آنٹیاں سارے انکل ٹھیک ہیں ان کے لیے. ہمارے یہاں یہ آنٹی انکل کا سلسلہ نہیں ہے. رشتوں کی پہچان ہمیں اپنی نسلوں کو کرانے کی ضرورت ہے. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے.
اچھا جی، لمبی عمر پانے کے لیے ایک اور طریقہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر لمبی کی جائے، رزق کو بڑھا دیا جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ لمبی عمر پانے کے لیے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ لمبی عمر پانے کے لیے ایک اور نسخہ سن لیجئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بلا شبہ مسلمان کا صدقہ اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے، بری موت کو دور کر دیتا ہے، اور اس صدقے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے غرور اور تکبر کو مٹا دیتے ہیں، عاجزی عطا فرماتے ہیں۔ تو صدقہ کرنا، اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ عمر لمبی ہوتی ہے۔ ایک اور عمل جس سے عمر لمبی ہوتی ہے، باوضو رہنا۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا عمر لمبی کرنے کے لیے ایک اور عمل، وضو کو اہتمام کے ساتھ کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے وصیت کی تھی کہ وضو کو مکمل اہتمام کے ساتھ سنت کے مطابق صحیح طریقے سے ادا کرنا، یہ عمر میں اضافے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ عمر میں اضافے کا ایک اور نسخہ، حج اور عمرے کی کثرت کرنا، پے در پہ کرنا، بار بار کرنا، جتنا کوئی کر سکے حج اور عمرہ۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ عمر میں اضافہ ہوتا ہے، گناہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کتنے اعمال ہو گئے جی عمر میں اضافے کے؟ ساری نیکیاں، نیک آدمی کی زندگی میں عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ رشتہ داروں کو رشتہ داریاں جوڑنا، صلہ رحمی، اس میں عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا عمر میں اضافے کا ذریعہ، صدقہ کرتے رہنا عمر میں اضافے کا ذریعہ، وضو کو بہت اہتمام سے کرنا یہ عمر میں اضافے کا ذریعہ، اور حج اور عمرے کی کثرت کرتے رہنا، بار بار کرتے رہنا عمر میں اضافے کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔